حضور نے فرمایا فاطمہ تعال، مخدوم کائنات قریب آئیں، حضور نے پیشانی چومی، اپنی بیٹی کو اپنے مبارک سینے سے لگایا، فرمایا اے فاطمہ اللہ کی مرضی ہے، اس کے رسول کی مرضی ہے، تھوڑی دیر میں تیرا نکاح علی سے ہونے والا ہے۔ حضور نے اپنی بیٹی سے بتایا تیرا نکاح علی سے ہونے والا ہے۔ اتنا سنا تو مخدومہ فاطمہ رونے لگی، جب روئی تو حضور نے فرمایا کیوں روتی ہے؟ خوشی کی بات ہے، تیری شادی کا دن، تیری زینب اور رقیہ ام کلثوم اپنے اپنے گھروں میں ہے، تو بھی اپنے گھر چلی جائے گی۔ مخدومہ فاطمہ کہتے ہیں مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، ماں مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے، مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے۔ میں بھی جب جلسوں کی دنیا سے واپس جاتا تھا، ضیاء بھائی آپ کی ماں کا انتقال ہوا تو رات میں کبھی 3 بجے جاتا تو میں اپنے گھر کے اندر نہیں آتا تھا، میں اپنا بیگ اپنی اٹیچی چپ چاپ گاڑی سے اتار کر کے، ایک ٹیبل ہے میرے گھر کے میرے برآمدے میں، میرے بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، ان کے پیشنٹ مریض بیٹھتے ہیں، میں اسی پہ چادر بچھا کر کے چپ چاپ لیٹ جاتا تھا، کیونکہ کمرے کے اس پار میری ماں سوتی رہتی تھی۔ ذرا سی کھٹ کھٹ کی آواز پر میری ماں کی نیند میں خلل پیدا ہوتا تو میرے گھر جانے سے فائدہ کیا ہوتا؟ میں اپنی ماں کو ڈسٹرب نہیں کرتا تھا۔ آپ یقین کرو میں 10 15 20 منٹ سوتا تھا کہ میری ماں کی آنکھ کھل جاتی، خود ہی دروازہ کھول کے باہر چلی جاتی اور کہتی بیٹا تو یہاں سو رہا ہے، اندر کیوں نہیں آیا، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ تو میں نے کہا امی تو سو رہی تھی، میری ہمت نہیں پڑی، تو میں نے کہا تو کیسے اڑ گئی میری ماں؟ تو امی کہتی تھی بیٹا میرا دل دھڑکنے لگا اچانک، مجھے احساس ہوا کہ شاید میرا بیٹا اب میری ماں قبر میں ہے۔ شاعر نے کیا کہا تھا؟ میری ماں خواب میں آ کر میری حالت پہ روتی ہے کہ زیر خاک بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی۔ کوئی ہے جس کی ماں زندہ ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتا سکتا ہے؟ جس کی ماں، میں حسین کا واسطہ اٹھایا اپنے ہاتھ، جن کی ماں زندہ ہے، قسم نہیں کھلا رہا ہوں آپ کو، حلفیہ بیان نہیں دے رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ بولے، دل سے بولے انشاءاللہ، کبھی بھی اپنے گھر سے جب باہر جایا کرو تو اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جایا کرو انشاءاللہ۔ ہاتھ نیچے کریں، ہاتھ نیچے کریں۔ کیا ایسا آپ کر سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، ایسا کر سکتے ہیں؟ اپنی ماں کا ہاتھ چوم کے جائیں گے انشاءاللہ؟ دل سے بولیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اور جن کی ماں اپنی قبر میں ہے دعا کرو ہر ہفتے میں ایک دن ہی صحیح اپنی ماں کی قبر پہ جایا کرو، دل سے بولیں، اور جایا کرو تو قبرستان میں کم سے کم پارلے بسکٹ ہے، چونٹیوں کو چینی ضرور لے کے جایا کرو، چڑیوں کے لیے بسکٹ لے کے جایا کرو انشاءاللہ۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اور اگر ایک قبرستان میں 100 مردے ہوں تو صوفی سلطان میں فرماتے ہیں کہ یہ سوچ کے وہاں پر مت جاؤ کہ اس قبرستان میں میری ماں میرے باپ دفن ہیں، یہ سوچ کے جایا کرو کہ اس قبرستان میں 100 مرتبے مدینے والے آقا تشریف لا چکے ہیں۔ یہ حضور کی گزرگاہ ہے، سمجھے؟ اپنی ماں سے محبت کرو گے انشاءاللہ بہت پچھتاؤ گے، تمہارے آنسو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، تمہاری دعاؤں پر کوئی آمین کہے گا قبول نہیں ہوگی، اور ماں وہ ہے کہ جب تک رہے گی دعا کرنے کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی وہ رہتے ہیں وہ لوگ بھی جن کے سبب زمین بلند ہوئی آسمان کے ہوتے ہوئے۔ وہ لندن کے شاعر تھے افتخار علی، اس کا شعر تھا، دعا کو ہاتھ اٹھاتے ہوئے لرزتا ہوں، کبھی دعا نہیں مانگی تھی ماں کے ہوتے ہوئے۔ یہ ماں کی دعائیں ہیں، اپنی وہ قبر میں ہیں، آج ہم آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ آپ سب کی ماؤں پہ کرم فرمائے، جو بہویں اس گاؤں میں ہیں یا اپنے سسرال میں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنی سگی ماں کی بھی قدر کریں اور اپنی ساس کی بھی قدر کریں، تاکہ تمہاری بیٹیاں اپنے سسرال میں مزے کے دن گزاریں انشاءاللہ۔ میرے آقا نے فرمایا اب تشریف لائے، فرمایا فاطمہ قریب آؤ، فاطمہ آ گئی۔ حضور فرماتے ہیں فاطمہ تیری شادی ہونے والی ہے۔ جیسے مخدوم کائنات نے سنا تو رونے لگے، فرمایا مجھے میری ماں خدیجہ کی یاد آ گئی، بہت روئی بہت روئی۔ تو حضور فرماتے نہ رو، میں ہوں نا۔ جناب مخدوم کائنات نے کہا کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میری شادی کے موقع پر میرے سر پہ ہاتھ رکھتی۔ حضور نے اپنی بیٹی کو سینے سے لگایا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ اے میری بیٹی فاطمہ، 3 دن پہلے تجھے میں نے ایک جوڑے کپڑے دیے تھے، اس کپڑے کو پہن کر کے نکاح کی ایجاب کی محفل میں بیٹھ جانا۔ مخدوم کائنات پھر روئیں، میری بہنوں سننا، پھر روئیں حضور کی بیٹی، کہا ابو جان جو 3 یا 4 دن پہلے مجھے ایک جوڑا کپڑا آپ نے دیا تھا، وہ کل وہ کپڑا میں نے مدینے کی غریب لڑکی کو دے دیا۔ بولے کپڑے میرے پاس نہیں ہیں۔ حضور نے اپنی بیٹی کے کپڑے کو دیکھا اور اسے چوما اور فرمایا بیٹی تیرے جسم پر جو لباس ہے اسی کو پہن کے نکاح کی محفل میں بیٹھ جانا۔ 50 ہزار کے جوڑے ان کے شادیوں میں لا کرتے ہیں، شادی میں لاچے پہنتی ہیں، میری بہنیں دلہن بنتی ہیں۔ صوفی صاحب کہتے ہیں کہ اتنا قیمتی لباس پہنتی ہیں، 2-3 مرتبے پہنتی ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کبھی اس لباس کو مصلے پر پہن کے کھڑی ہو جائیں، شکر کے سجدے ادا کریں اور کہیں اے میرے مولا میں بے لباس پیدا ہوئی تھی، اتنا قیمتی لباس تو نے عطا فرمایا، تیرا شکر ہے۔ شوہر اگر ان کو
شادی کے 2-4 مہینے کے بعد پکنک منانے کے لیے کہیں میگا مارٹ بگ بازار لے کے چلا گیا نا مارکیٹ میں، وہاں بھی 2-4 جوڑے کپڑے خرید لیں گے۔ اور جب کوئی کپڑے مانگنے کے لیے آئے گی یا جھاڑو پوچھا لگانے والی عورت کو ضرورت ہوگی تو یہ 1 گھنٹے تک کپڑوں کو دیکھیں گے، اس کا دوپٹہ صحیح ہے، اس کا یہ صحیح ہے، اس کا وہ، پھر پھٹے ہوئے چیزیں دے دیں گے۔ نا 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 نا، اس سے تیرا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اپنے کپڑوں کو تو سنبھال کے رکھ، لیکن تو کم سے کم اپنا عقیدہ بھی بچا کے رکھ، اپنا اعمال بھی بچا کے رکھ۔ ذرا محبت سے بولے حق حسین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا نا 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 میری بیٹی صبر کر۔ مولا کائنات تشریف لائے، فرمایا کہ دیکھو میری مسجد میں کون ہے؟ فرمایا کہ جناب عبد الرحمن بن عوف صدیق عمر بیٹھے ہوئے۔ فرمایا ٹھیک ہے سب کو روک لو، تم چلو، میں نکاح کے لیے آ رہا ہوں۔ ایجاب کی محفل سجی، مخدوم کائنات کی، قبول کی محفل سجی مولا کائنات کی۔ معلوم ہے حضور نے خطبہ پڑھایا، حضور خود ہی نکاح خاں کی حیثیت سے تھے، اور میرے آقا نے خطبہ پڑھا اور مخدومہ فاطمہ کی شادی، نکاح عقد مبارکہ مولا علی سے ہو گیا۔ خوشی میں یہ چیزیں تقسیم کی گئی، جہیز کے نام پر کوئی چیز نہیں دی گئی ہے، ضروریات زندگی میں جو چیزیں تھی حضور نے اسے دی ہیں۔ گھر مولا کائنات کا نہیں تھا، اس لیے حضور نے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مکان دیا تھا، جس مکان کو میں نے دیکھا مدینہ شریف میں۔ حضور نے فرمایا فاطمہ سنو، علی سنو، تمہارا نکاح دوپہر میں ہوا ہے، ودائی مگر مغرب کی نماز کے بعد ہوگی۔ میری بیٹی فاطمہ سورج کے نکلے ہوئے ماحول میں نہیں نکلے گی، سمجھے، نہیں نکلے گی، ٹھیک ہے حضور جیسا ہوگا۔ مغرب کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا کہ خاندان کی میری سب بیوی، میرے گھر کی بیویاں ہیں، سب جمع ہو گئی۔ فرماتے حضور فرماتے جیسے مخدومہ فاطمہ نے کہا کاش میری ماں خدیجہ زندہ ہوتی، تو حضور فرماتے کاش میری ماں آمینہ ہوتی، کاش میری ماں حلیمہ ہوتی۔ اتنا سن کر کے حضور بھی روئے۔ پھر فرمایا کہ مدینے میں ایک عورت ہے جس کو ام ایمن کہتے ہیں، ام ایمن کہتے ہیں، نام لے، بہت بہت شکریہ، ام ایمن۔ یہ کون ہے؟ حضور کو جس نے پیدا کیا اس عورت کا نام تھا امی آمنہ، جس نے دودھ پلایا اس کا نام تھا امی حلیمہ، اور امی آمنہ کے انتقال کے بعد جس عورت نے حضور کو پالا پوسا نشو نما کی بڑا کیا حضور کو ظاہری طور پر، اس کا نام ام ایمن ہے۔ حضور جس کے بارے میں کہتے تھے ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ ان کو بلایا، وہ آ گئی، بوڑھی تھی۔ فرمایا حضور ادھر آؤ امی، کیا بات ہے میرے آقا؟ فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کو لے جاؤ، ان کے سسرال چھوڑ دو، ان کے سر پہ ہاتھ رکھو، ان کو سسرال لے کے جاؤ۔ جیسے حضور کی بیٹی مولا علی کے ساتھ آگے بڑھی نا، حضور نے فرمایا رکو فاطمہ علی سنو، رات آج تمہاری شادی کی رات ہے، پہلی رات ہے، یہ وصل کی شب ہے، 2 روحوں کے اتصال کی رات ہے۔ سن میری بیٹی فاطمہ اور علی سنو، رات میں تمہارا باپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات میں تم سے ملنے ضرور آئے گا۔ پہلی رات حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی علی تم سے ملنے تمہارا باپ ضرور آئے گا۔ اب حضور کی بیٹی اپنے گھر سے نکلی، سسرال جا رہی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے سگے مجلے بھائی علامہ حسن نے کہا تھا سیر جنت کون دیکھے، درد تمہارا چھوڑ کر۔ معین جامی کلکتوی نے کہا تھا ہر قدم پہ رحمتوں نے پھول برسائے بہت، جب چلی تھی فاطمہ سسرال مئیکا چھوڑ کر۔ میرے آقا کی بیٹی خرامہ خرامہ فرشتوں کے جھرمٹ پہ جا رہی ہے، مقربان بارگاہ الہ دعائیں دے رہے ہیں، جنت میں حور و غلمان قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ میرے آقا کی شہزادی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی، اپنی بیٹی کی سسرال میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے تشریف لے گئے، جیسے حضور نے دروازے پہ دستک دی، سن لیں اسے یاد کر لیں، آج ہمارے دروازے پر کوئی آتا ہے جو دستک دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں بیٹے دروازہ کھول دے، اے بیٹی دروازہ کھول دے، ہم یہ کہتے ہیں دروازہ کھول دے، اے فلاں دروازہ کھول دے۔ لیکن حضور کے ساتھ یہ نہیں ہوتا تھا، جب حضور کسی صحابی کے گھر میں دستک دیتے تھے تو پورا گھر کا گھر اٹھ کر کے دروازے پہ چلا آتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دستک میں کوئی درد سی خوشبو ضرور تھی، دروازہ کھولنے کے لیے گھر کا گھر اٹھا۔ میرے آقا کی جیسے دستک کی آواز پہنچی، مخدومہ فاطمہ کہتی ہے اے علی یہ دستک میرے بابا جان کی ہے، خوشبو بتا رہی ہے کہ میرے آقا تشریف لائے ہیں۔ دونوں لوگ دوڑ کر کے دروازے پر آئے، دروازہ کھولا، حضور اندر تشریف لے گئے۔ مخدومہ کائنات کو فرمایا بیٹی بیٹھ جاؤ۔ علی سے فرمایا حضور نے 1 گلاس پانی لے کے آؤ۔ مولا علی سرکار نے 1 گلاس پانی لایا، حضور نے کچھ پڑھا، پڑھ کر کے اس پر دم کیا، دم کرنے کے بعد میرے آقا نے اس پانی کو نوش فرمایا، پیا، پینے کے بعد تھوڑا سا پانی چلو میں لیا اور مخدوم کائنات کے چہرے انور شریف کی طرف چھینٹے مارے، پھر کچھ پانی مارکا لیا، آپ کے صدر اطہر شریف اور معظم مطہر سینے پاک شریف کی طرف حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ کی طرف چھینٹے مارے، پھر تھوڑا سا پانی لیا اور اسے لے کر کے علی کے چہرے نور پر مارا، ان کے سینے پر مارا، پھر حضور نے اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں جوڑی اور اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھایا اور دعا کے لیے جملہ کہا، دیکھ لیں آپ اسے سونے کی قلم سے لکھیں، اپنے گھر
کے دروازے پہ لکھیں. حضور فرماتے ہیں اے میرے مولا میری بیٹی فاطمہ اور میرے علی کی اولادوں میں برکتیں عطا فرمانا. یہ برکت ہی تو ہے. ماررا چلے جاؤ تو حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں, بلگرام چلے جاؤ تو حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں, چورا شریف چلے جاؤ تو حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں, کالپی چلے جاؤ تو حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں, مسولی جاؤ تو حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں, دیوا شریف جاؤ تو حضور کے بیٹے نظر آتے ہیں. کہیں بھی چلے جاؤ آج سرکار مخدوم سنہ کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ تو سلاسل اشرفیہ کے شیوخ نظر آتے ہیں. یہ کیا ہے؟ کہتے نہیں اسی دعا کی برکت جو دعا حضور نے مانگی تھی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تقریباً 8 یا 9 مہینے کے بعد حضور کی بارگاہ میں سرکار مولا علی تشریف لائے. کہا آقا مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو, میرے گھر میں چاند جیسا بیٹا پیدا ہوا ہے. حضور فرماتے علی چپ رہو, تم مجھے مبارکباد پیش مت کرو. سنو میں نے صبح کو فجر کی نماز کے بعد دیکھ لیا تھا 4000 فرشتے تیرے گھر کا طواف کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے حسن مبارک ہو, اے علی مبارک ہو, اے فاطمہ مبارک ہو, تیرے گھر میں جنتی نوجوانوں کا سردار آ گیا ہے. اللہ اللہ. اس کے بعد تقریباً 7.5 مہینے کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا جس کو دنیا امام حسین کہتی ہے. کیا کہتی ہے؟ ہاتھوں اٹھا کے بولو کیا کہتی ہے؟ یار میں یہیں پر پہنچا ہوں, میں تھوڑی سی بات کربلا کی کرتا پھر کچھ باتوں کے سوالوں کے جواب دیتا. لوگوں نے بدعقیدوں نے کہا تھا امام حسین کے پاس طاقت نہیں تھی ورنہ کربلا کے میدان میں حضور آ جاتے اور مختومہ فاطمہ آتی اور مولا علی آتے. کسی نے کہا امام حسین حق پر نہیں تھے, کسی نے کہا کہ امام حسین کو 500 مفتیان کرام نے ان کے قتل کا فتویٰ دیا تھا, کسی ظالم نے کہا 2 بڑے باپ کے بیٹوں کی جنگ تھی, کسی نے کہا یہ مومنوں کے امیر تھے دونوں ان کی جنگ تھی, امیر زادوں کی جنگ تھی, کسی نے کہا یہ جنگ پولیٹیکل ہے اس کا کوئی تعلق مذہب سے نہیں ہے, کسی نے کہا یہ جنگ سردی کے مہینے میں ہوئی ہے گرمی کے مہینے میں ہوئی. معاذ اللہ معاذ اللہ. امام حسین کی قربانی کا مذاق اڑایا, لیکن خدا کی قسم 1800 یزیدی میدان کربلا میں مارے گئے تھے. کل میں رہوں گا انشاءاللہ کربلا میں, کل پہنچ جاؤں گا. میری شام کی فلائٹ ہے, میں جاؤں گا سیدھے نجف اشرف مولا علی کے شہر میں, وہاں سے میرا سفر سیدھے ہوگا کربلا شریف. اجازت دیجیے آپ سب کا سلام پیش کروں گا انشاءاللہ. آپ یاد آئیں گے, آپ یاد آئیں گے, بچے یاد آئیں گے, بوڑھے جوان بزرگ یاد آئیں گے. میرے پاس وقت نہیں ہے. امام حسین سرکار, اور وقت بہت زیادہ میں نے لے لیا, آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی. امام علی مقام میدان کربلا میں پہنچے تھے, مجھے کچھ نہیں بولنا ہے بس 1 منٹ 2 منٹ بات ہے. امام حسین سرکار جب میدان کربلا میں پہنچے نا تو آپ نے فرمایا تھا اس زمین کا نام کیا ہے, اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ وہاں کوئی گھر نہیں ہے, وہاں کوئی آبادی نہیں ہے, وہاں ریگستان ہے, ریت ہے, ریگ جسے بولتے ہیں, ریت کی زمین ہے. ٹمپریچر معلوم ہے کتنا کربلا کا ہے؟ معلوم ہے؟ کتاب کا نام ہے قافلہ کیوں لٹا. کتاب کا رائٹر افغانستان کا رہتا امریکہ میں, اس کی کتاب ہے قافلہ کیوں لٹا. تقریر کے بعد سلام کے بعد کتاب کو PDF میں دیکھ لیے گا. قافلہ کیوں لٹا کتاب کا نام ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کربلا کے ٹاپک پر لکھا ہوا ہے جس زمین کو کربلا کہتے ہیں جہاں امام حسین شہید ہوئے تھے, اس زمین پر گرمی کے سخت دنوں میں جو ٹمپریچر رہتا تھا وہ 115 سے زیادہ رہتا تھا. میں پاگل نہیں ہوں, میں نے بیئر نہیں پیا, میں نے کمپوز اور ایول کی گولیاں نہیں کھائی ہیں, میں نشے میں نہیں ہوں جو باتیں کہہ رہا ہوں. سمجھے آپ؟ جس زمین کا سخت گرمی کے دنوں میں ٹمپریچر 115 رہتا تھا, اوپر رہتا تھا, اس زمین پر امام حسین نے اپنی نسل مبارک کو بچایا ہے اور نانا کے دین کو بھی بچایا ہے. ماشاءاللہ. مر گئے تم یزیدیو, زندہ میرا. امام حسین وہاں پر پہنچ گئے, بات بس 1 سے 2 منٹ کی. فرمایا اس زمین کو کیا کہتے ہیں؟ قریب میں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قصبہ ہے جسے اسود کہتے ہیں, قبیلہ اسود. وہاں سے ایک صاحب نظر آؤ, اسے کیا کہتے ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ اسے وادی طف کہتے ہیں, توفے وادی طف, یہ وادی طف ہے. کہا اچھا اسے کیا کہتے ہیں اس پیچھے والے بیلٹ کو؟ کسی نے کہا کہ اسے وادی نینوا کہتے ہیں. فرمایا تم میں کوئی بوڑھا آدمی ہے کیا؟ فرماتے میرے قصبے میں گیا, اسے بلا کے لاؤ. وہ بوڑھا آدمی آیا. امام حسین نے کہا چچا یہ بتائیں کہ اسے کیا کہتے ہیں؟ تو اس نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں. کہا اسے وادی نینوا کہتے ہیں. کہا اسے کیا کہتے ہیں؟ اس بوڑھے نے کہا اسے وادی کربلا کہتے ہیں, اسے وادی کربلا کہتے ہیں. امام حسین سرکار نے گھوڑے سے اپنے آپ کو اتارا اور پھر 2 رکعت نماز پڑھی, شکر کے سجدے کیے اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اے میرے مولا تیرا شکر ہے میں اپنی شہادت گاہ میں آ گیا ہوں. جہاں میرے آشیانے اجڑیں گے میں وہاں پر آ گیا ہوں. جہاں میرا علی اکبر شہید ہوگا وہ زمین میرے سامنے ہے. کسی نے کہا اے آقا حسین اس زمین کو دیکھ کے روتے کیوں ہیں؟ فرمایا مہروان کی جنگ سے واپسی کے موقع پر میرے مولا علی سرکار, میرے بابا, میرے ابو, میں ان کے ساتھ میں تھا, اسی زمین پر کھڑے ہو کے روئے تھے اور فرمایا تھا بیٹا حسین تو اسی زمین پر بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا. یہ زمین وہی ہے جہاں 72 لاشیں تڑپی ہیں. کتنی؟ بولے میں کتنی؟
72 مرتبہ کرب و بلا میں روز عاشورہ اتارا فاطمہ کے لال نے صدقہ محمد کا. یہ فاطمہ ایک شعر آپ بہت پڑھتے ہیں، وہ شعر کیوں پڑھتے ہیں؟ کیوں پڑھتے ہیں؟ بات ختم. سنیں آپ، یہ 72 لوگ کہاں کہاں لیٹے ہوئے ہیں کربلا میں؟ بتا دوں کہاں کہاں اختلاف رہتا ہے. ہماری جو اپنی سوچ اپنی تحقیق ہے، تحقیق ایسا نہیں کہ بس میری بات حرف آخر ہے، آپ کی ہوگی تو میں قبول کر لوں گا انشاءاللہ، ٹھیک کسی کی ہوگی. لیکن جو میں نے دیکھا جا کے وہاں پر ہر سال کئی مرتبہ دیکھا، معلوم ہے یہ 72 کہاں کہاں آرام کر رہے ہیں. ایک قبر شریف ہے امام حسین سرکار کی جس میں 3 لوگ آرام کر رہے ہیں. ایک قبر میں کتنے؟ دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، ہم شکل مصطفیٰ بھی ہیں، ہم شبیہ مصطفیٰ بھی. دائیں طرف مولا علی اکبر ہیں، بائیں طرف مولا علی اصغر ہے. مولا علی اصغر ہے. ان سے پوچھا گیا تھا کہ علی اصغر کو بائیں طرف کیوں رکھا گیا؟ تو جواب دیا دل کو دل کے پاس رکھا جاتا. ایک قبر میں کتنے ہیں؟ اونچی بولو بھائی. 3 ہے. 3 ایک قبر میں 3 ہے. اس کے قریب میں تقریباً 15 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے، ایک جس میں 65 لوگ دفن ہیں، جن کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے یزیدیوں نے، جن کی لاش کو جھولے میں رکھ کر کے لا کے دفنایا گیا تھا. اللہ اکبر. 65 زہیر ابن قین اسی میں ہے، اسود اسی میں ہے، جیشہ اسی میں ہے، عبداللہ اسی میں ہے، جناب قاسم اسی میں ہے، مخدومہ زینب کے بیٹے جناب محمد اسی میں. 65 وہ مبارک خوبصورت چہرے اسی میں مرجھائے ہوئے ہیں. سمجھ لیں کتنے ہوئے؟ سو گئے؟ کتنے ہوئے بھائی؟ 68. ایک میں 3 ہے، ایک میں 65. کتنے ہوئے؟ یہ آپ جب انٹری کریں گے تو سامنے روضہ حسین ہوگا. دائیں طرف یہ 65 لوگ ہیں، بائیں طرف روضہ حسین سے تقریباً 25 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس میں وہ لیٹا ہے جسے دنیا حبیب ابن مظاہر کہتی ہے. میرے پاس وقت ہوتا تو بتاتا ان کے مدینے کی بہت ساری باتیں، آپ کی باتیں کی جاتی ہیں. یہ اکیلے لیٹے ہوئے ہیں، یہ امام حسین سرکار کی مبارک فوج کے کمانڈر تھے. ان کی قبر شریف یہاں پر ہے. اب کتنے ہوئے؟ کتنے؟ مولا حسین کی مدار شریف سے تقریباً 3500 فٹ کے فاصلے پر ایک قبر ہے جس قبر میں وفاؤں کا بادشاہ مولا عباس علمبردار لیٹا ہوا. مولا عباس لیٹے ہوئے. کون عباس؟ کتنے طاقتور تھے، کتنے لمبے تھے، کتنے خوبصورت تھے کہ آپ کے پیدا ہونے کے بعد آپ کو خاندان کا چاند کہا جاتا تھا، قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا. اتنے لمبے تھے کہ کھڑے کھڑے اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا گیا. اور اتنے طاقتور تھے مولا عباس کہ اپنے دشمن کا نام اپنے پیر کے انگوٹھے سے پہاڑوں پہ لکھا کرتے تھے. لیکن ان کی لاش جھولے میں بھر کر کے دفنائی گئی ہے. اتنی بڑی قبر ان کی تھی. بعد میں اس کو مینٹین کیا گیا. مولا عباس ان کو جب پانی لانے کے لیے بھیجا تھا، مولا حسین نے کہا تھا کسی پر حملہ نہ کرنا، حملے کو روکنا، اٹیک کی پوزیشن میں نہیں، دفاعی پوزیشن میں رہنا. تب معلوم ہے کتنے یزیدی مرے تھے؟ حملہ نہیں کیا، ان کے حملے روکے تھے، تب 400 یزیدی مرے تھے. ذرا ہاتھوں اٹھا کے بولے مولا عباس کے نام پر سبحان اللہ. حق حسین، مولا حسین، بولے بولے حق حسین، حق حسین، مولا حسین. چلیں گے انشاءاللہ کربلا، چلیں گے ساری زمینیں دیکھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ایک میں 3، ایک میں 65، ایک میں کتنے؟ اب ایک 3500 فٹ کے فاصلے پر مولا عباس ہیں. ان کے مزار پر جو گنبد ہے اس میں 30 ٹن سونا لگا ہوا ہے. اندھوں کو بھی 20-25 کلومیٹر دور سے نظر آ جاتا ہے. کتنے ہوئے؟ 70. کتنے؟ 70 ہوئے. جب آپ انٹری کریں گے میدان کربلا میں تو آپ کو جب آپ ہلا بابل کے علاقے سے آئیں گے تو ایک قبر ملے گی بائیں طرف. خوبصورت گنبد ہے، بڑی کشادہ ہے. اس میں جو لیٹا ہوا ہے اسی کو دنیا حضرت حر کے نام سے جانتی ہے. کتنے ہوئے؟ ہاں اب کتنے بچے؟ ایک. وادی شہر کربلا سے باہر نکلو گے، جب آپ نجف کی طرف جاؤ گے تو آپ کو کربلا شریف سے تقریباً 6 یا 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک قبر ملے گی دائیں طرف. اس سڑک کے دائیں طرف اس قبر میں وہ لیٹا ہے جسے مخدومہ زینب کا بیٹا حضرت اون کہا جاتا ہے. اس کو لے کے 72 نفوس قدسیہ ہیں. اسی لیے آواز آئی تھی بریلی سے کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول. کربلا تیری قسمت پہ، ہاتھوں اٹھا کے بولو کربلا تیری قسمت پہ، کربلا تیری قسمت پہ. میرا امام کہتا ہے وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا بے کسے دشت غربت پہ. حسین کی محبت کے لیے سچ بولا کرو، حلال کھایا کرو. انشاءاللہ بولے حسین تمہاری آنکھوں میں رہیں گے، حسین تمہارے دلوں میں رہیں گے، حسین تمہارے جذبات و احساسات کے ساتھ ہوں گے. جہاں تم جاؤ گے تمہارے جانے سے پہلے حسین جائیں گے.
جہاں تم پکارو گے تمہاری آواز کے نکلنے سے پہلے حسین کی مدد آئے گی انشاءاللہ. دو کام کرتے رہیں گے, سچ بولتے رہیں گے, حلال کھاتے رہیں گے. ٹھیک ہے, بہت ساری باتیں کرنے کی خواہش تھی لیکن میں نے شروع کا بیک گراؤنڈ اتنا زیادہ لمبا ہو گیا کہ بات کی گفتگو نہیں ہو پائی ہے. لیکن ان کا نام ہی کافی ہے اگر ایک مرتبہ زندگی میں زبان پر آ جائے. کوئی ایک آدمی ہے جو دربار بیچ میں کھڑا ہو کر کے ایک نعرہ لگائے اور پورا مجمع اس کے نعرے کا جواب دیں اور پھر مجھے اجازت دیں. کوئی آدمی نہیں ہے؟ نعرہ تکبیر, اے ماشاءاللہ, نعرہ رسالت, سبحان اللہ, جشن شہید اعظم کانفرنس, زندہ باد, شہیدان کربلا, سلام یا حسین, سلام, بند آوازی بولیں, سلام یا حسین, سلام یا حسین, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت بہت شکریہ. میرے شبیر نے پینا ہی نہ چاہا پانی ورنہ کربل سے نکل آتا تھا اتنا پانی. مرتبہ ان کا نہ پہچان سکے شمر و یزید ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر, ورنہ بھرتے یہی شبیر کے گھر. حسین کا غم غموں کا امام ہے, اس غم کے پیچھے میں رہنا, اس غم کو اپنا امام سمجھنا. انشاءاللہ سارے غم تمہارے چھوٹے معلوم ہوں گے انشاءاللہ. کہہ دو نمازوں کی پابندی کرو, جب تک محرم شریف کا مہینہ چلتا رہے میں گزارش کرتا ہوں خوب سبیل, خوب لنگر کیا کرو. کچھ نہیں تو کم سے کم ایک بوٹل میں شربت بنا کر کے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد میں نمازیوں کے لیے بھیجتے رہا. سمجھے, نمازیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کبھی نماز پڑھ کے عصر کے بعد نکلیں تو بولے علامہ مہر علی شاہ صاحب کو بولے جی, بولے آج ہم سب آپ کے گھر چلتے ہیں, آدھا کلو کھجور لے لیں آپ, آدھا 5-10 کپ چائے بنا دیں, سارے نمازی بیٹھ جائیں تھوڑی دیر. حق حسین مولا حسین, حق حسین مولا حسین, حق حسین, بولو بولو کیسے, حق حسین مولا حسین, حق حسین مولا حسین, حق حسین مولا حسین. کہ وظیفے پڑھیں, اپنے ہاتھوں کو دعا کریں, برکت ہوتی رہے گی انشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ. ابھی یا اس سے پہلے کبھی بھی کسی جلسے میں کسی سفر میں میری زبان سے شریعت کے خلاف کوئی جملہ نکلا ہو جو لائق گرفت ہو تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اجازت دیجیے پھر کسی موڑ پر ملاقات ہوگی. میں اپنے بھائی مولانا مجاہد صاحب قبلہ کی طرف سے, علماء حسین کمیٹی کی طرف سے اور سرکار شیخ سلیمان توسوی رضی اللہ عنہ کے لاڈلے یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, ان کی بارگاہ کی غلامی کے حوالے سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. اجازت دیجیے پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی.